بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 27 رجب بھی آنے والی۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آیا شب معراج یعنی 27 رجب جو ہے اس کی فضیلت بھی شب قدر کی طرح ثابت ہے یا نہیں؟ یعنی جس طرح شب قدر کی فضیلت قرآن میں ثابت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل عبادت قرار دی۔ یعنی شب قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل ترین رات قرار دی ہے، کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو آیا شب معراج جو ہے اس کی فضیلت بھی اس طرح کی قرآن و حدیث میں ثابت ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ معراج ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے، جس میں عظیم الشان واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، جس کا تذکرہ 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پھر مسجد اقصیٰ میں جو واقعات ہیں وہ سارے پیش آئے، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ تو یہ سارے واقعات پیش آئے، تو اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس تاریخ کو ہوئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، اور بعض روایتوں میں رجب کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کے علاوہ مہینوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے 27 رجب کہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ سن 5 نبوی میں پیش آیا ہے، یعنی اس واقعے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن 18 سالوں کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا کوئی خاص اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہے جس طرح کہ شب قدر وغیرہ کی ہے، یہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، تو لہٰذا دوسری راتوں کی طرح اگر اس میں بھی عبادت کر لی جائے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی الگ سے کوئی خاص فضیلت نہیں۔ تو اس رات میں بھی دوسری راتوں کی طرح عبادت کرنی چاہیے، البتہ کسی خاص عمل کو لازم سمجھنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایک بڑا اہم سوال کرتے ہیں، کیا رات جاگ کر گناہ کیا؟ عبادت کرنا تو ثواب ہے، یعنی اگر کسی نے 27 رجب کی رات میں عبادت کر بھی لی تو یہ تو ثواب کا کام ہے، تو اس کو منع تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں یہ بھی خوب سمجھ لیجئے کہ منع نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دین اتباع کا نام ہے، دین فرما برداری کا نام ہے، دین حکم ماننے کا نام، دین اپنے نفس کی پیروی کا نام نہیں ہے۔ جس طرح شریعت نے جو حکم دیا اسی کے مطابق عمل کرنے کا نام دین۔ مثال کے طور پہ شریعت نے کہا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے بھئی میں 6 رکعت فرض پڑھ لیتا ہوں، بھئی ثواب ہی تو کر رہا ہوں، تو اس کی وہ 4 رکعت کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ آگے رمضان کے روزے آ رہے ہیں، تو رمضان کے روزے کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے آدمی غروب آفتاب تک روزہ رکھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو، جیسے ہی وقت داخل ہو، فوراً افطار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی اگر کوئی آدمی اس میں تاخیر کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پہلے حکم تھا کہ نہ کھاؤ، لیکن جیسے ہی ٹائم روزے کا ختم ہو گیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ابھی کھاؤ، پہلے نہ کھانا عبادت تھا، ابھی کھانا عبادت۔
تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں اصل مقصد کیا رکھا ہے؟ اتباع کا حکم رکھا ہے۔ اگر اس کو ہم شریعت کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری عبادت بن جائیں گی، لیکن اگر ہم شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ جو عبادت ہے یہ بھی عبادت نہیں رہے گی، بلکہ یہ ہماری نفس کی پیروی بن جائے گی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔